السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی آغوش محبت میں کب تک؟ واقعہ شق صدر یعنی آپ کا سینہ چاک کیے جانے کے واقعے کے بعد دائی حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ مزید آمنہ کے ننھیال کے لوگ بھی یثرب میں رہتے تھے، ان سے ملے ہوئے بھی ایک زمانہ ہو گیا تھا۔ مدینہ میں 1 مہینہ قیام کے بعد بی بی آمنہ مکہ جانے کے لیے واپس ہوئیں۔ راستے ہی میں ابواء پڑتا تھا، یہیں پر آپ کے والد محترم عبداللہ کی قبر تھی۔ ٹھہر گئیں، ٹھہر جانا پڑا۔ غم محبت نے ان کا دامن تھام کر کہا، شوہر کی قبرستان، قبر کے نشان تو جاتے جاتے دیکھتی جاؤ، پھر نہ جانے ادھر آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ دل کی ایک ایک چوٹ ابھر آئی اور کلیجہ ہر زخم ہرا ہو گیا۔ کچھ تھکان تھی، کچھ شدت غم تھی، کچھ موسم کا اثر تھا۔ پھر سفر میں نیا دانہ اور نیا پانی ملا۔ بی بی آمنہ بیمار ہو گئیں، مرض بڑھتا ہی گیا۔ اسی مرض میں موت کا فرشتہ بھی آپ کے پاس کھڑا ہوا۔ کہا، اے آمنہ، تیری سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی، تیری زندگی کے کتابچے لکھے جا چکے ہیں، اب ان میں ایک شوشے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، تیرا دانہ پانی دنیا سے اٹھ چکا۔ بی بی آمنہ کو مرنے سے زیادہ غم اس کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد کی خبر گیری کون کرے گا؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب کچھ ہوش سنبھالا تو ماں کی موت آئی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا میں ہر بچے کو ماں باپ کا ہی سہارا ہوتا ہے، انہی کی شفقت کے سہارے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ دوسرے عزیز رشتہ دار کتنی ہی غم خواری، کتنی ہی دلجوئی کیوں نہ کریں، ماں باپ کی محبت کی بات بھلا کہاں پیدا ہوتی؟ یہی غم آمنہ کو مرتے مرتے کھائے جا رہا تھا۔ ایمن تسلی دیتی اور سمجھاتی، مرض بڑھتا ہی گیا اور بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواء میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دردناک سانحہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پہلا سانحہ دیکھا تھا، اور سانحہ بھی اتنا المناک، ماں کی ابدی جدائی، ہمیشگی والی جدائی، وہ بھی کہاں، پردیس میں، عزیز و اقارب سے دور۔ مکہ میں آمنہ ہوتیں تو سینکڑوں ابنائے ہاشم جنازے کے ساتھ ہوتے، گھر گھر سے رونے والیاں آتیں، اور یہاں ایمن کے سوا آنسو بہانے والا کوئی نہ تھا۔ محمد کو روتا دیکھ کر ایمن نے بہت تسلی بخش باتیں کیں، مگر یتیم بچے کے لیے ماں کے مرنے کا غم بڑا ہی دردناک ہوتا ہے۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کے دلوں میں مولا کریم اپنی نبی کی سیرت کو جاننے کی تڑپ پیدا کر ہم تمام کو نیک صالح عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔